السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ جو حدیث شیئر کرنے والی ہوں اس کو غور سے سنیے گا اور آپ یہ سوچ کے اس کو صدقہ جاری اپنے لیے بنا دیں کہ جتنے آپ کے فرینڈس ہیں، آپ کی فیملی ممبرس ہیں، آپ کے بچے ہیں، ان تک آپ یہ حدیث پہنچا دیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2128 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جہنم کے 2 گروہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیاوی زندگی میں نے نہیں دیکھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جنت و دوزخ دکھائی تھی، اور وہ کیا سزا ہوگی، اتنی بڑی سزا ہوگی۔ ان میں سے پہلا گروہ وہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے ہاتھوں میں گائیوں کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے۔ آج آپ دیکھیے غزہ میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اور دوسرے گروہ میں وہ عورتیں ہیں جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہیں۔ آج کل آپ دیکھیے جو ٹائٹ جینز ہیں، جیسے ٹی شرٹس پہنے ہوتے ہیں، یا ایون ہم نے پاکستانی کپڑے پہنے، ہم شفون کے کپڑے پہنتے ہیں یا سی تھرو کبھی کپڑے ہوتے ہیں ہمارے، اور آپ یہاں پہ اسکن ٹائٹ کپڑے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو مائل کرنے والی اور خود مائل ہونے والی ہوں گی۔ اور نمبر 3 کہ ان کے سر بخت کی اونٹنیوں کی کوہانوں جیسے اونچے ہوں گے۔ آپ دیکھیے جب شادی ہوتی ہے یا ہم پارٹیز میں جاتے ہیں، کبھی بیک ہوم کرتے ہیں اس جگہ پہ، تو ہر دلہن کو آپ دیکھیں یہاں پہ بیک ہوم کیا ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان کے سر بخت کی اونٹنیوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو دور تک آ رہی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو اس فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ کسی چون چرا کے پورا کر رہی ہے، سوائے انسان اور جنات، 2 لوگ ہیں جن کو 2 طرح کی مخلوق ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے۔ اب آزادی کس چیز کی ہے کہ اگر ہم اپنی مرضی سے اپنے راستے چن سکتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنی زندگیوں کے فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن یہ کیسی آزادی ہے کہ اگر ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے کر لو، ٹھیک ہے پھر کوئی بات نہیں، اچھا ہوگا ٹھیک ہے، نہیں اچھا ہوگا ٹھیک ہے، نہیں۔ اگر آپ غلط فیصلہ کرتے ہو، وہ فیصلہ جو آپ کے رب کے حکم کے اگینسٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں بتا دیا، بینہ بتا دیا کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کیا نیکی ہے کیا بدی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اگر آپ اللہ کے احکامات کے اگینسٹ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، وہ آج کی صورت میں ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے تو پھر آپ کو کیا انعامات ملیں گے، وہ بھی آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو ہم آزاد تو نہیں ہیں، آزادی بیسیکلی ہمارے لیے ایک وہ کہتے ہیں نا آزمائش ہے، ایک جیسے کہتے ہیں دنیا امتحان ہے۔ امتحان یہی ہے کہ جو راستہ پک کریں گے اس کا جواب دینا ہوگا، سمپل از دیٹ۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مجھے اور آپ کو کیوں بھیجا ہے۔ اگر بھیجا ہے تو پھر ہمارے اعمال کیسے ہوں گے، آج کی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ جب دنیا میں ہم نے رہ لیا، اب ہمارا جانے کا وقت آ گیا، آخری وقت آ گیا، نزا کا عالم آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس وقت جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ چلے اب ایک تو انٹائملی ڈیتھ ہوتی ہے، ہم اس کی ابھی بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں جو اپنی پوری زندگی گزار کے 70 80 90 سال میں جب آتے ہیں تو ان کی وہ ٹائم فائنل آتا ہے۔ ویسے 70 کہتے ہوئے نا مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کسی کی ڈیتھ ہوتی تھی، پتہ چلتا تھا نا کہ 40 سال کا ہے تو ہم کہتے تھے اتنا بڑا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب خود 40 کے تو کہا ہے ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے۔ تو ابھی 70 کہتے ہوئے بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کائنڈ آف ادھر ہی جا رہے ہیں نا، اس کے پاس ہی تو جا رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ ہائے یہ بھی تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور اس کا وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندگی کہاں پہ گزر گئی ہے اور کتنی جلدی گزر گئی ہے۔ اور جب ہمارا یہ وقت آئے گا جس وقت ہم نے اب اگلی سٹیپ پہ جانا ہے، اور وہ اگلا سٹیپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ بیان کر دیا، ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی تو کوئی مرنے کے بعد تو واپس آیا کوئی نہیں، تو ہمیں کس نے بتانا ہے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، ہمیں کیا پتہ ہے کہ آخری وقت میں جو سانس تھی وہ کس طرح کی تھی کس طرح کی نہیں تھی، اچھا فرشتے نظر آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، ہم کہتے ہیں نا ایسے، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں قرآن جن کی زندگی میں کھل جاتا ہے نا، اس کے لیے عمل کرنے بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ کہ اب شروع کرتے ہیں سورۃ نازعات۔ یہ مکی دور کی سورہ ہے، اس میں آیات جو ہیں 46 ہیں، رکوع 2 ہیں، اس میں کلمات ہیں 197 اور اس میں حروف ہے 753 اس کے اندر حروف ہے۔
اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ مومن اینڈ کافر کی جان جب قبض ہوتی ہے، جب اس کی روح نکالی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ شروع میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ 5 قسمیں کھا رہے ہیں. 5 قسموں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ جو بات کریں گے تو انشاءاللہ وہ وہاں پہ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، وَالنَّازِعَاتِ کی قسم ہے ان فرشتوں کی جو جان جو کھینچنے والے، نازیات کہتے ہیں کھینچنا، ڈوب کے کھینچنا کسی کو نا، غر کا ڈوب کے کھینچتے ہیں. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور جو آسانی کے ساتھ جان نکالنا. یہ 2 طرح کے فرشتوں کی. اب اس کی تفسیر میں نا ڈفرینٹ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر علماء نے اس کی تفسیر اسی طرح سے کی ہے، کیونکہ نازیات جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور فرشتے بھی مؤنث ہوتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی کہ جب وہ ڈوب کر مومن کی جان جب نکالتے ہیں اور جب کافر کی، تو کیا فرق ہوتا ہے. آج ہم اس ایک ٹاپک کو تو اپنے دل کے اندر بٹھانے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اسی سے ہمارے عمل بدلیں گے. کہ جب منافق، کافر، فاسق، اللہ کے نافرمان بندے، ان کی جان نکالنے کے لیے کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ان کا یہ وقت آتا ہے نا، تو فرشتے ایسے ان کی جان نکالتے ہیں جیسے ایک شاخ ہوتی ہے جو کانٹے دار شاخ ہوتی ہے نا، اس کو اگر گیلی روئی کے بہت زیادہ روئی پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ ڈال چلی گئی ہے اور آپ نے وہ شاخ نکالنی ہے، تو آپ کیسے نکالو؟ اس طرح سے اس نافرمان بندے کی، منافق، فاسق، کافر کی جان جو ہے وہ جسم میں سے نکلتی ہے. فرشتے ایسے اس کی جان نکالتے ہیں. اللہ. اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جیسے کافر جو ہوتا ہے نا، اس کی جان، وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ دیکھیے جیسے آٹا گوندتے ہیں نا، تو آٹا اینڈ پانی مکس کر کے گوندا جاتا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ اچھا اب اس کو پانی کو علیحدہ کر دو، آٹے کو علیحدہ کر دو، تو کیسے علیحدہ ہوگا؟ اس طرح سے جان کھینچی جاتی ہے، جان ڈوب کر نکالی جاتی ہے. اور یہ کون نکالتے ہیں؟ یہ فرشتے جو ہوتے ہیں، ان کو یہ حکم ہوتا ہے ان کے رب کی طرف سے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے مومن کی جان بھی نکلتی ہے. لیکن مومن کی جان کیسے نکلتی ہے؟ جیسے مشکیزے میں سے پانی ڈراپ ہوتا ہے نا، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، آرام سے نکل جاتی ہے. کیوں؟ اب جان جو ہے وہ ایک جسم کے اندر وہ چھپ رہی ہے، وہ نکلنا نہیں چاہ رہی ہے، وہ ہر جگہ، جیسے کہتے ہیں پنجرا ہوتا ہے نا، اس کے اندر کوئی برڈ ہے اور باہر خون خوار بلیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو برڈ کیسے دبک کے بیٹھا ہوگا نا، اگر کوئی اس کو نکالنے کی کوشش کرے گا وہ نہیں نکلے گا، وہ پورے زور سے پنجرے کے اندر رہے گا. اور اسی طرح سے کافر کی جان ہر کہتے ہیں ہر وہ بال جو ہوتا ہے نا، یہ جو رواں ہوتا ہے، اس کے اندر، جسم کے ہر حصے کے اندر وہ اس طرح سے گندی ہوتی ہے، اور وہ نکلنا نہیں چاہتی. کیوں نکلنا نہیں چاہتی؟ کیونکہ جب وہ وقت آتا ہے نا آخری، تو سارے وہ پردے جو غائب کے پردے ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں. انسان، کوئی بھی انسان، مسلمان ہے، کافر ہے، فاسق ہے، کوئی بھی، پوری اس کے پاس کھل جاتی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے. اور جب یہ فرشتے آتے ہیں جان نکالنے کے لیے نا، تو کیسے ہوتا ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں اپنی آنکھ سے، اب مومن کی بات سب سے پہلے کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سا حوصلہ ہو جائے. اب مومن ہے، ایک اس کی جان نکالنے کے لیے جب آتے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سفید چمکدار چہرے والے فرشتے آتے ہیں. اب وہ مومن دیکھ رہا ہے ان کو، اور آتے ہیں، اور ان کو جنت سے وہ کفن لے کے آتے ہیں اور جنت کی خوشبو لے کے آتے ہیں. اور آ کے نا قطار در قطار، جو مومن جیسے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو نظر آتا ہے کہ دور تک فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں. اب بات نہیں کر سکتا وہ، صرف آنکھ اس کی کھلی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور آ کے نا سکون سے وہ قطار در قطار بیٹھ جاتے ہیں. اتنی دیر میں ملک الموت جو ہوتے ہیں نا، وہ آتے ہیں اور آ کے اس کے سرحانے بیٹھ جاتے ہیں، اور آ کے اس کے کان میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، کہ اے نفس مطمئن، تو اپنے رب کی طرف چل، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو گھبرا نہ، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. جب وہ یہ سارا کچھ دیکھتی ہے نا روح، تو وہ خوشی سے نکلتی ہے، وہ کوئی ڈرتی نہیں ہے، وہ آرام سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے وہ نکلتی ہے تو فرشتے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، قطار در قطار بیٹھے ہوتے ہیں، وہ فوراً اس کی روح کو لیتے ہیں اور جو جنت سے کفن و خوشبو لاتے ہیں نا، اس کے اندر اس کو لپیٹ دیتے ہیں. الحمدللہ. کون مومن نہیں بننا چاہے گا؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ مومن کیسا بندہ ہوتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ کیسے اللہ کا ولی بن جاتا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین دعا مانگتے ہیں نا ہم. تو جب وہ لپیٹتے ہیں نا، تو فرشتوں کی قافلے کے آگے سے جیسے گزرتے ہیں، تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، اتنی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے، یہ کون روح ہے؟ تو دنیا میں اس کو جس نام سے پکارا جاتا تھا نا، جیسے اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑی نیک ہے، یا اس طرح سے کوئی نام سے اس کو یوزلی لوگ پہچانتے ہیں، تو وہ اس نام سے اس کو پکارا جائے گا، اور اس کو لے کے فرشتے آسمان تک جاتے ہیں. آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں،
فرشتے پوچھتے ہیں، ہر آسمان کے دروازے پہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے یہ، تو وہ بتاتے ہیں جب تو آسمان کے دروازے اس کا احترام اتنا ہوتا ہے کہ خوشی کے ساتھ فرشتے کھولتے ہیں۔ اسی طرح سے 8ویں آسمان پہ ہماری روح جاتی ہے۔ اب یہاں پہ تو ہم فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، آنکھیں بند ہو گئی، پتہ سارے گھر والے رو پٹ رہے ہیں، ابھی تک ہم قبر میں نہیں گئے ہیں۔ یہ سارا معاملہ قبر میں جانے سے پہلے کا ہے، الحمدللہ۔ اب دیکھیں جو ہمارے لو ون سے فوت ہوتے ہیں نا، جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے، مطلب پتہ ہوتا ہے کہ وہ بہت نیک تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت گزار تھے، دنیا میں لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ بہت اچھا تھا، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، کوئی غلط ایسی چیز نہیں کرتے تھے، تو تسلی ہوتی ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ 8ویں آسمان پہ جب 7ویں آسمان پہ جب جاتے ہیں، روح لے کے جاتے ہیں، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ اس کی روح کو علیین میں، علیین کون سا دفتر ہے جہاں پہ نیک ہمارے نامہ اعمال ہوتے ہیں نا، وہ وہاں پہ ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور حدیث میں پڑھی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہاں پہ وہ اپنے جو لو ونس ہوتے ہیں نا، جو فوت ہو گئے ہوتے ہیں، وہ ان کو وہاں پہ ملاقات بھی کرتی ہے، وہ اسے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال، فلاں کا کیا حال۔ یہ سارا معاملہ وہاں پہ ہوتا ہے، اور اگر فار ایگزامپل وہاں پہ نہیں نظر آتے، وہ کہتے فوت ہو گیا، تو وہ پھر ایک دم سے افسردہ ہو جاتے ہیں، کہتے اوہو یہ تو پھر سجین میں چلا گیا ہوگا، اس لیے تو وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ جو اس کے بہت قریبی ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر اس کی ماں ادھر ہے تو وہ کہے گی کہ ٹھہرو، ابھی تو بہت تھکا ہوا آیا ہے، اس کی روح کو تھوڑا سکون کرنے دو، تھوڑا چین کرنے دو۔ اب یہ سارا معاملہ ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ لیین میں چلا جائے۔ اس کے بعد جب وہ لیین سے جاتا ہے، وہ روح جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو واپس دنیا میں واپس بھیجو، اس کی قبر میں، اور اس کو اسی مٹی سے قیامت کے دن میں دوبارہ اٹھاؤں گا۔ تو اس کی روح جو ہوتی ہے نا، اس کو قبر میں واپس، جس وقت ہم قبر میں دفنا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کی روح واپس آ جاتی۔ اسی لیے وہ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ڈرتا ہے، وہ قدموں کی آواز سنتا ہے، حالانکہ منو مٹی کے نیچے ہوتا ہے نا، تو وہ قدموں کی آواز سنتا ہے، اور فوراً ہی جیسے وہ قبر کے اندر ہوتا ہے نا، تو فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں، ہر بندے سے، ہر انسان سے یہ سوال ہوں گے، من ربو کا، من نبیو کا، اور ما دینو کا، یہ 3 سوال ہوں گے۔ اور جنہوں نے دنیا میں اس کے مطابق عمل کیا ہوگا وہ تو فوراً جواب دے دیں گے، اور جنہوں نے نہیں عمل کیا ہوگا وہ زپ ہو جائے گا، وہ نہیں بات کر سکے گا۔ تو جب یہ وہ سوالوں کے جواب دیں گے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ایک فرشتہ آسمان سے ندا لگائے گا، آواز دے گا کہ یہ پاک روح تھی، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور جنت کی کھڑکی کھول دو، الحمدللہ۔ اور وہ روح کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اس کی قبر ہوتی ہے نا، وہ حد نگاہ تک پھیل جاتی ہے، مطلب اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اور جیسے یہ معاملہ ہوتا ہے تو ایک خوبصورت ایک شکل میں ایک انسان اس کے سامنے آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں تمہارا وہ نیک اعمال ہوں جو تم دنیا میں کرتے تھے، اور اس کو اور تسلیاں دے کے اس کو آرام سے سلا دیتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ آج تم پہلی دن کی دلہن کی طرح سو جاؤ، اب قیامت کے دن انشاءاللہ تمہیں حساب والے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو مومن کا معاملہ بہت پیارا ہے، یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں 70-80 سال اگر مل بھی گئے تو کیا، مطلب اتنی چھوٹے سے سالوں کے لیے ہم کتنے بڑے سودوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف آتی ہے وہ روح جس کو فرشتے ڈوب کے نکالتے ہیں نا، کھینچ کے نکالتے ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ اکبر، کہ کافر کی روح کو کھینچنے کی کیفیت جو ہے نا، وہ سختی کے ساتھ، جیسے کوئی کانٹے دار، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، شاخ کسی روئی میں پھنس جاتی ہے تو کیسے نکالتے ہیں۔ اس کے علاوہ بتایا کہ میں اس کا آپ کو وہ حال بتاتی ہوں جو حدیث میں نے پڑھا تھا کہ اچھا، اب کافر کی جو روح ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے ایسے ہی نازل ہوتے ہیں جیسے پہلے سفید چہرے والے، چمکدار چہرے والے نازل ہوئے تھے، اور وہ اتنے خوفناک ہوتے ہیں، اور وہ آ کے قطار در قطار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اسی لیے تو وہ روح ڈرتی ہے، بھاگتی ہے ہر جگہ پہ کہ مجھے کسی طرح سے باہر نہ نکالا جائے، کیونکہ وہ دیکھ سکتی ہے۔ اور جیسے وہ بیٹھتے ہیں تو ملک الموت اس کے سرہانے آ کے بیٹھتا ہے اور آ کے کہتا ہے اس کے کان میں، تو خبیث تھی، تو خبیث روح تھی، تو نے اللہ کی نافرمانی کی، تو نکل اس میں سے۔ اور پھر وہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے وہ کانٹے دار جو شاخ ہوتی ہے جیسے اس کو نکالتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب نکالتے ہیں تو وہ دوزخ سے ٹاٹ لے کے آتے ہیں، جیسے بدبودار ٹاٹ ہوتا ہے، اور اس میں اس کو لپیٹ کے آسمان تک لے کے جاتے ہیں نا، آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہاں پہ، جو آسمان میں آپ کے سامنے وہ آیا بھی پڑھ دوں، سورۃ الاعراف کی آیت تھی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے،
قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو۔ اتنا مشکل، اس سوئی کا سوراخ اور اونٹ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ناممکن ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسے نچلی، کیونکہ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے نا، تو وہاں سے اس کو پھینکا جائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسے سب سے نچلی زمین یعنی سجین میں داخل کر دو۔ پھر اس کی روح جسم میں لوٹائی جائے گی، پھر 2 فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ تیرا رب کون تھا، وہی 3 کوشچن اس سے پوچھیں گے، اور وہ کیا جواب دے گا کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا، تو وہ پھر وہی جواب دے گا کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک منادی کرنے والا ندا کرے گا کہ اس کے لیے دوزخ کے بستر بچھا دو، اس کی قبر میں دوزخ کی کھڑکی کھول دو، پھر اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی حتیٰ کہ اس کی پسلیاں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت شکل والا بدبودار شخص آئے گا کہ وہ پوچھے گا کہ تو کون ہے، تو وہ کہے گا کہ میں تیرا وہ عمل تھا جو تو دنیا میں کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھ سکیں، ہم اس قرآن کی اصل کو سمجھ سکیں، آمین ثم آمین۔ اور پھر آگے آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور ان کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تیرنے والے ہیں، تیزی سے تیرتے ہیں، ان فرشتوں کی جو تیزی سے وہ روح لیتے ہیں، نیک روح کو لیتے ہیں اور آسمان دنیا تک جاتے ہیں۔ وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور وہ جو ان کی قسم جو سبقت لے جانے والے ہیں، جیسے ہم یہاں پہ فرشتے ہوتے ہیں نا، اب دیکھیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زبان سے لفظ نہیں نکالتے کہ وہ اچکتے ہیں پکڑنے کے لیے کہ وہ لکھے نامہ اعمال، یہ وہی نامہ اعمال ہوگا جو قیامت کے دن ہم پریشان ہو کے کہیں گے کہ اے اللہ اس نامہ اعمال میں تو کوئی نہ چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی، سب کچھ ہی لکھ کے اس کے اندر دے دیا، اور وہی نامہ اعمال ہوگا جو فرشتے کہیں گے کہ آج تو خود ہی کافی ہے اس کو پکڑنے کے لیے۔ نیک لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے، برے جو لوگ ہوں گے جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جب پکڑائیں گے فرشتے تو یوں کر کے پیچھے کر لیں گے کیونکہ وہ نہیں پکڑنا چاہیں گے۔ آگے آگے انشاءاللہ آئیں گی وہ آیات جو ہم پڑھیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قسم کھا کے کہتے ہیں فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، کہ ان کی قسم جو تدبیر کرنے والے ہیں۔ دیکھیں وہ فرشتے جو جیسے جبرائیل علیہ السلام تھے وہ وحی لے کے آتے تھے، میکائیل ہیں وہ جو بارش کے فرشتے ہیں، ملک الموت ہے جو روح قبض کرنے والے، اسرائیل ہیں وہ فرشتے ہیں جو اپنے منہ کے اندر سور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیں گے تو قیامت نازل ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی کیوں قسم کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج جو اللہ کے حکم سے اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، جو اللہ ان کو حکم دے رہا ہے وہ ویسے کر رہے ہیں، تو کیا وہ بندے وہ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ سے قبروں سے نہیں اٹھائیں گے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں حاضر نہیں ہونا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہو اس کا تمہیں جواب نہیں دینا؟ ایک ایک چیز کا تمہیں جواب دینا ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد یوم ترجف الراجفہ، جس دن ترجف کانپے گی، راجفہ کہ کانپنے والی کون ہے؟ زمین کے بارے میں۔ یہ زمین جو ہے اس دن زلزلہ نہیں جیسے آ جاتا اس طرح سے کانپے گی۔ زمین بائی نیچر جو ہے نا، اس کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تھی، مخلوق ہے نا اللہ کی، تو زمین کانپ رہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا، فرشتوں نے پوچھا کہ تم کیوں کانپ رہی ہو؟ تو پتہ ہے زمین نے کیا جواب دیا تھا؟ کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے حکموں کی تابع ہے۔ تو زمین نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ابن آدم پیدا کرے ہیں یہ میرے اوپر جیسے زمین کے اوپر ہی ہم لوگ چلتے ہیں نا، رہتے ہیں، تو میرے اوپر اللہ کی نافرمانی کریں گے اور مجھے یہ چیز بہت خوف زدہ کر رہی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ پھر اللہ ہر چیز اس کائنات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا ہوا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ آج ہم پڑھیں گے بڑے پہاڑ، آپ دیکھیں بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں ہے، کتنی زمین دیکھیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، آسمان دیکھیں کیسے کتنا بڑا ہے۔ ہر مخلوق اللہ کے حکم کی تابع، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد سے اس کو پیدا کیا ہے وہ اپنا وہ مقصد بغیر کسی چون چرا کے پورا کر رہی، سوائے انسان اور جنات۔ دو لوگ ہیں جن کو، دو طرح کی مخلوق ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے۔ اب آزادی کس چیز کی ہے؟ کہ اگر ہم اپنی مرضی سے اپنے راستے چن سکتے، اپنی مرضی سے اپنی زندگیوں کے فیصلے کر سکتے، لیکن یہ کیسی آزادی ہے کہ اگر ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے کر لو ٹھیک ہے پھر کوئی بات نہیں، اچھا ہوگا ٹھیک ہے، نہیں اچھا ہوگا ٹھیک ہے، نہیں۔
اگر آپ غلط فیصلہ کرتے ہو، وہ فیصلہ جو آپ کے رب کے حکم کے اگینسٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں بتا دیا، بینہ بتا دیا کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کیا نیکی ہے کیا بدی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اگر آپ اللہ کے احکامات کے اگینسٹ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، وہ آج کے وقت میں ہم دوبارہ پڑھیں۔ اور اگر آپ کی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے تو پھر آپ کو کیا انعامات ملیں گے، وہ بھی آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو ہم آزاد تو نہیں ہیں، آزادی بھی ہمارے لیے ایک وہ کہتے ہیں نا آزمائش ہے، ایک جیسے کہتے ہیں دنیا امتحان ہے۔ امتحان یہی ہے کہ جو راستہ پہ اس کا جواب دینا ہوگا، سمپل از دیٹ۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مجھے اور آپ کو کیوں بھیجا، اگر بھیجا ہے تو پھر ہمارے اعمال کیسے ہوں گے۔ آج کی رات میں ہم دیکھیں گے کہ جب دنیا میں ہم نے رہ لیا، اب ہمارا جانے کا وقت آ گیا، آخری وقت آ گیا، نزا کا عالم آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس وقت جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ چلے اب ایک تو انٹائملی ڈیتھ ہوتی ہے، ہم اس کی ابھی بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں جو ہم پوری زندگی گزار کے 70 80 90 سال میں جب آتے ہیں تو ان کی وہ ٹائم فائنل آتا ہے۔ ویسے 70 کہتے ہوئے نا مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کسی کی ڈیتھ ہوتی تھی، پتہ چلتا تھا نا کہ 40 سال کا ہے تو ہم کہتے تھے اتنا بڑا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب خود 40 کے ہوتے کہا ہے ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے۔ تو ابھی 70 کہتے ہوئے بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کائنڈ آف ادھر ہی جا رہے ہیں نا، اس کے پاس ہی تو جا رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ ہائے یہ بھی تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور اس کا وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندگی کہاں پہ گزر گئی ہے اور کتنی جلدی گزر۔ اور جب ہمارا یہ وقت آئے گا جس وقت ہم نے اب اگلی سٹیپ پہ جانا ہے، اور وہ اگلا سٹیپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ بیان کر دیا، ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی تو کوئی مرنے کے بعد تو واپس آیا کوئی نہیں، تو ہمیں کس نے بتانا ہے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا؟ ہمیں کیا پتہ ہے کہ آخری وقت جو سانس تھی وہ کس طرح کی تھی کس طرح کی نہیں تھی؟ اچھا فرشتے نظر آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، ہم کہتے ہیں نا ایسے، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں قرآن جن کی زندگی میں کھل جاتا ہے نا، اس کے لیے عمل کرنے بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ کہ اب شروع کرتے ہیں سورۃ نازعات۔ یہ مکی دور کی سورہ ہے، اس میں آیات جو ہیں 46 ہیں، رکوع 2 ہیں، اس میں کلمات ہیں 197 اور اس میں حروف 753 اس کے اندر حروف ہیں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ مومن اینڈ کافر کی جان جب قبض ہوتی ہے، جب اس کی روح نکالی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ شروع میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ 5 قسمیں کھا رہے ہیں، 5 قسموں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ جو بات کرے تو انشاءاللہ وہاں پہ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، وَالنَّازِعَاتِ کی قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے، نازیات کہتے ہیں کھینچنا، ڈوب کے کھینچنا کسی کو نا، غرقہ ڈوب کے کھینچتے ہیں، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا اور جو آسانی کے ساتھ جان نکالنا۔ یہ 2 طرح کے فرشتوں کی، اب اس کی تفسیر میں نا ڈفرینٹ بھی ہے، لیکن زیادہ تر علماء نے اس کی تفسیر اسی طرح سے کی ہے، کیونکہ نازعات جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے اور فرشتے بھی مؤنث ہوتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی کہ جب وہ ڈوب کر مومن کی ایک جان جب نکالتے ہیں اور جب کافر کی، تو کیا فرق ہے۔ آج ہم اس ایک ٹاپک کو تو اپنے دل کے اندر بٹھانے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اسی سے ہمارے عمل بدلیں گے کہ جب منافق، کافر، فاسق، اللہ کے نافرمان بندے، ان کی جان نکالنے کے لیے کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ان کا یہ وقت آتا ہے نا تو فرشتے ایسے ان کی جان نکالتے ہیں جیسے ایک شاخ ہوتی ہے جو کانٹے دار شاخ ہوتی ہے نا، اس کو اگر گیلی روئی کے بہت زیادہ روئی پڑی ہوئی ہے اس کے اندر وہ ڈال چلی گئی ہے اور آپ نے وہ شاخ نکالنی ہے تو آپ کیسے نکال، اس طرح سے اس نافرمان بندے کی، منافق، فاسق، کافر کی جان جو ہے وہ جسم میں سے نکلتی ہے، فرشتے ایسے اس کی جان نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جیسے کافر جو ہوتا ہے نا اس کی جان، وجہ کیا ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیے جیسے آٹا گوندتے ہیں نا تو آٹا اینڈ پانی مکس کر کے گوندا جاتا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ اچھا اب اس کو پانی کو علیحدہ کر دو، آٹے کو علیحدہ کر دو، تو کیسے علیحدہ ہو؟ اس طرح سے جان کھینچی جاتی ہے، جان ڈوب کر نکالی جاتی ہے، اور یہ کون نکالتے ہیں؟ فرشتے جو ہوتے ہیں، ان کو یہ حکم ہوتا ہے ان کے رب کی طرف۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں مومن کی جان بھی نکلتی ہے، لیکن مومن کی جان کیسے نکلتی ہے؟ جیسے مشکیزے میں سے پانی ڈراپ ہوتا ہے نا، کوئی
تکلیف ہی نہیں ہوتی, آرام سے نکل جاتی ہے. کیوں؟ اب جان جو ہے وہ ایک جسم کے اندر وہ چھپ رہی ہے, وہ نکلنا نہیں چاہ رہی ہے, وہ ہر جگہ, جیسے کہتے ہیں پنجرا ہوتا ہے نا, اس کے اندر کوئی برڈ ہے اور باہر خون خوار بلیاں بیٹھی, تو برڈ کیسے دبک کے بیٹھا ہوگا نا, اگر کوئی اس کو نکالنے کی کوشش کرے گا وہ نہیں نکلے گا, وہ پورے زور سے پنجرے کے اندر رہے گا. اور اسی طرح سے کافر کی جان ہر کہتے ہیں ہر وہ بال جو ہوتا ہے نا, یہ رواں ہوتا ہے, اس کے اندر جسم کے ہر حصے کے اندر وہ اس طرح سے گندی ہوتی ہے اور وہ نکلنا نہیں چاہتی. کیوں نکلنا نہیں چاہتی؟ کیونکہ جب وہ وقت آتا ہے نا آخری, تو سارے وہ پردے جو غائب کے پردے ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں. انسان, کوئی بھی انسان, مسلمان ہے, کافر ہے, فاسق ہے, کوئی بھی, پوری اس کے پاس کھل جاتی ہے, وہ دیکھ سکتا ہے. اور جب یہ فرشتے آتے ہیں جان نکالنے کے لیے نا, تو کیسے ہوتا ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں اپنی آنکھ سے, اب مومن کی بات سب سے پہلے کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سا حوصلہ ہو جائے. اب مومن ہے, ایک اس کی جان نکالنے کے لیے جب آتے ہیں نا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سفید چمکدار چہرے والے فرشتے آتے ہیں. اب وہ مومن دیکھ رہا ہے ان اور آتے ہیں, اور ان کو جنت سے وہ کفن لے کے آتے ہیں اور جنت کی خوشبو لے کے آتے ہیں, اور آ کے نا قطار در قطار, جو مومن جیسے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا, تو اس کو نظر آتا ہے کہ دور تک فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں. اب بات نہیں کر سکتا وہ, صرف آنکھ اس کی کھلی ہوئی ہے, وہ دیکھ رہا ہے, اور آ کے نا سکون سے وہ قطار در قطار پہ آتے ہیں. اتنی دیر میں ملک الموت جو ہوتے ہیں نا, وہ آتے ہیں اور آ کے اس کے سرحانے بیٹھ, اور آ کے اس کے کان میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں, یا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربی, کہ اے نفس مطمئن تو اپنے رب کی طرف چل, تیرا رب تجھ سے راضی ہے, تو گھبرا نہ, تیرا رب تجھ سے راضی ہے. جب وہ یہ سارا کچھ دیکھتی ہے نا روح, تو وہ خوشی سے نکلتی ہے, وہ کوئی ڈرتی نہیں ہے, وہ آرام سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی نکل. اور پھر کیا ہوتا ہے, جیسے وہ نکلتی ہے تو فرشتے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا قطار در قطار بیٹھے, وہ فوراً اس کی روح کو لیتے ہیں اور جو جنت سے کفن و خوشبو لاتے ہیں نا, اس کے اندر اس کو لپیٹ دیتے. الحمدللہ, کون مومن نہیں بننا چاہے گا؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ مومن کیسا بندہ ہوتا ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے, وہ کیسے اللہ کا ولی بن جاتا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین دعا مانگتے ہیں نا ہم. تو جب وہ لپیٹتے ہیں نا, تو فرشتوں کی قافلے کے آگے سے جیسے گزرتے ہیں, تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے, اتنی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے, یہ کون روح؟ تو دنیا میں اس کو جس نام سے پکارا جاتا تھا نا, جیسے اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑی نیک ہے, یا اس طرح سے کوئی نام سے اس کو یوزلی لوگ پہچانتے ہیں, تو وہ اس نام سے اس کو پکارا جائے گا, اور اس کو لے کے فرشتے آسمان تک جاتے ہیں. آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں, فرشتے پوچھتے ہیں, ہر آسمان کے دروازے پہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے یہ, بتاتے ہیں. جب تو آسمان کے دروازے, اس کا احترام اتنا ہوتا ہے کہ خوشی کے ساتھ فرشتے کھولتے ہیں. اسی طرح سے 8ویں آسمان پہ ہماری روح جاتی ہے. اب یہاں پہ تو ہم فوت ہو گئے, ٹھیک ہے, آنکھیں بند ہو گئی, پتہ سارے گھر والے رو پٹ رہے ہیں, ابھی تک ہم قبر میں نہیں گئے. یہ سارا معاملہ قبر میں جانے سے پہلے کا ہے. الحمدللہ. اب دیکھیں جو ہمارے لو ونس جب فوت ہوتے ہیں نا, جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, اور ہمیں پتہ چلتا ہے, مطلب پتہ ہوتا ہے کہ وہ بہت نیک تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت گزار تھے, دنیا میں لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ بہت اچھا تھا, کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے, کوئی غلط ایسی چیز نہیں کرتے تھے, تو تسلی ہوتی ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ 8ویں آسمان پہ جب 7ویں آسمان پہ جب جاتے ہیں, روح لے کے جاتے ہیں, تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ اس کی روح کو علیین میں, علیین کون سا دفتر ہے جہاں پہ نیک ہمارے نامہ اعمال ہوتے ہیں نا, وہ وہاں پہ. اچھا, ایک اور حدیث میں پڑھی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہاں پہ وہ اپنے جو لو ونس ہوتے ہیں نا, جو فوت ہو گئے ہوتے ہیں, وہ ان کو وہاں پہ ملاقات بھی کرتی ہے, وہ اسے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال, فلاں کا کیا حال. یہ سارا معاملہ وہاں پہ ہوتا ہے. اور اگر فار ایگزامپل وہاں پہ نہیں نظر آتے, وہ کہتے فوت ہو گیا, تو وہ پھر ایک دم سے افسردہ ہو جاتے, کہتے اوہو یہ تو پھر سجین میں چلا گیا ہوگا, اس لیے وہ نظر نہیں آ رہا. تو وہ جو اس کے بہت قریبی ہوتے ہیں, فار ایگزامپل اگر اس کی ماں ادھر ہے, تو وہ کہے گی کہ ٹھہرو, ابھی تو